ایک اس کا جواب تو 19ویں صدی میں مل گیا، اس وقت ٹیلی فون ایجاد ہوا. کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک انسان جو یہاں سے بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ایون فار دا فیو میٹرز. شروع میں یہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک بحری بیڑے سے دوسرے بحری بیڑے کو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جو انسانی کردار کی خوبصورتی کی بنیاد فراہم کرتے. جتنا مضبوط عقیدہ آخرت ہوگا، معاد ہوگا، مرنے کے بعد آنے والی منازل کا تصور جتنا مضبوط جس انسان میں ہوگا، اس کا کردار اتنا ہی ریالٹی پر مبنی ہوگا، مبنی پر حقیقت ہوگا، اور اتنا ہی مضبوط کردار ہوگا. اس کا سیلف کنٹرول زبردست ہوگا، اس کا کیریکٹر فرنسٹ اور پالش ہوگا، بہترین کردار کا حامل ہوگا وہ مرد یا وہ عورت کہ جس کے اندر عقیدہ آخرت مضبوط ہے. اس لیے قرآن مجید جا بجا 3 طرح کے جو عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں سے عقیدہ آخرت کا تذکرہ تقریباً سب سے زیادہ ہے تینوں عقائد میں، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو سورۃ الاعراف کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر یہ عقیدہ بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے. ان لمحات کا تذکرہ فرمایا ہے چونکہ آخرت کی منازل ہے، قبر ہے، برزخ ہے یعنی موت کے بعد کی جو پہلی منزل ہے، عالم برزخ ہے، پھر دوبارہ سے نشر ہے، دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر کی طرف دوڑنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، پھر اس کے بعد میزان برپا ہونے کا انتظار کرنا ہے، پھر عین جو میزان کا وقت ہے یعنی جس وقت اوزان کیے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، اس وقت کے لمحات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق. لوگوں یاد رکھو کہ اس دن جو وزن ہے الحق، حق ہوگا، وزن ہو کے رہے. فمن ثقلت موازینہ، تولا جائے گا، بس جس شخص کا بھاری ہوگا موازینہ اس کے وزن، فاولئک هم المفلحون، اس کا وزن بھاری ہو، اس کے اعمال صالحہ کا وزن بھاری ہو، اس کے نامہ اعمال کا وزن بھاری ہو، وزن زیادہ ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، نیکیوں کا پلڑا اس کا جھک گیا. فرمایا کہ مفلحون یہ ہے کامیاب لوگ، یہ ہے سکسیسفل. ومن خفت موازینہ، لیکن اس کے الٹ جن کے وزن ہوئے ہلکے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈالا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ان اعمال کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ کی ابتدائی طور پر 2 تفسیریں فرمائی ہیں. والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق کا ہوگا یا حق ہوگا. پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس دن جو وزن ہوگا صرف اور صرف حق بات، سچی بات، ٹروتھ، اعمال صالحہ، حسن خلق، ان کا وزن ہوگا. باطل کا، جھوٹ کا اور ریاکاری کا اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. چاہے وہ جھوٹا فرد خود ہو، چاہے اس کے اعمال ہو، اس کا سرے سے کوئی وزن ہی نہیں. وہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے. ایسے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. دوسری تفسیر مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا. کیا مطلب؟ کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فلی جسٹس وڈ بی سروڈ، جو اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے ساتھ کمٹمنٹ دی ہے اپنے صحائف ہدایت کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، کہ وزن برحق ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں. وہ چھوٹا سا کوئی عمل اس نے مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر کوئی عمل ہے خیر کا، یرا، لاؤ اس کے سامنے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کوئی ذرہ برابر بھی کسی کوئی بدنیتی کی تھی، کسی کی غم کے اوپر خوشی کا اظہار کیا تھا، کسی کے دکھ تکلیف کو انجوائے کیا تھا، کہ دنیا کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کی فیلنگز کیا. ذرہ برابر بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کھینچ کے ساتھ سپر کمپیوٹر آن ہے اور فاسٹسٹ جو ہے اس کے سگنلز ہیں اور ہر بندے کے رجسٹرز کھلے ہوئے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لائن ان کے عمل آج بھائی عملوں پہ فیصلہ ہوگا. آج تعلقات کے اوپر، پی آر کے اوپر، نسلوں کے اوپر، ذاتوں کے اوپر، رنگوں کے اوپر آج فیصلے نہیں ہونے. اتھے عملات ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی، کس ذات سے تھے، کس پارٹی کے ساتھ تمہارا تعلق، کس کے لیے جیے، کس کے لیے مرے، فیصلہ اس پہ ہو. جو پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے جو فرمایا ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر کہ کیا کون ہے. تجھے کیا پتا کہ کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب پتہ چلے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، عمل لاؤ ان سب کی. کس کے سامنے جھکتے رہے، کس کو اپنے لیے لارڈ مانا، کس کا فیصلہ مان کے چلتے رہے. انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض، تو نہیں ہے تو حاجت روا کون، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا.
یعنی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. جو انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا. واضح دلائل تھے، معجزات تھے، کتاب ہدایت، راستے کھولے ہوئے تھے، فلی انڈیپینڈنس تھی، لبرٹی تھی، طاقتیں تھیں، صلاحیت تھی، سب فیکلٹیز آن تھی، اور اس کے باوجود they were on the wrong side of the history. Their choices was wrong. ان کی چوائس ہی غلط تھی. رائٹ پاتھ سے وہ خود ہٹے ہوئے تھے. راستہ تو کھلا تھا ان کے سامنے. کیا تھا؟ تو تھوڑی بہت مصیبتیں آ گئی، مصائب آ گئی، مشقتیں آ گئی. انہوں نے شارٹ کٹس ڈھونڈنے شروع کر دیے. آج ووجدوا ما عملوا حاضرا. اما اللہ ان سب کے سامنے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، سورہ نمبر 21 اور آیہ نمبر 47 ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. فرمایا کہ ہم موازین کو قسط کے ساتھ، فلی جسٹس، کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا اس کے اوپر. جی میرے ساتھ میرے نال جناب وعدہ ہو رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. قسط لیوم القیامہ، یوم قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ، نفس کسی کے ساتھ، شیئا کچھ بھی، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ. حسین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تولا بعین ہی کس کو جائے گا؟ 3 احتمالات ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اعمال کو تولا جائے گا. جو کوئی عمل کیا ہے، ہر ایک عمل کی ایک باڈی لائی جائے گی اور اس کو رکھا جائے گا. مثلا شاپر میں جی اتنے کلو دودھ ہے، اتنے کلو پیاز ہیں، ٹماٹر ہیں، چینی ہے، وزن فیل ہوتا ہے نا. تو ہر ایک عمل کی ایک باڈی ہے. عالم اجساد رب العزت کا ایک الگ سے یونیورس ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ان سب کی ایک باڈی ہے جو کہ اس دن انویل کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی. کرٹن الگ کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، ہر ایک چیز کی باڈی سامنے آ جائے گی. اعمال کو بعین ہی تولا جائے گا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نامہ اعمال کو، جو بھی پیپر، کاغذ، صحیفہ، نون والقلم وما یسطرون، جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے، ان کاغذات کو، ان رجسٹرز کو تولا جائے گا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کا وزن آج کیا جائے کہ اس نے دنیا میں رہ کر کے کیا نور کمایا ہے اور اس نے کیا کھویا ہے. اس کا اپنا ذاتی وزن جو ہے وہ اس دن کیا جائے گا. تینوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. تینوں کے درمیان یہ مناقشہ نہیں ہے. تینوں صورتیں ممکن ہیں. ہاں البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں، جو آج کا جدید ذہن اٹھاتا ہے، اور ایک عرصے تک سمجھ لیجیے کہ 18ویں صدی تک، جب تک برٹن اور فرانس کے اندر جب تک یہ انڈسٹریل ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن برپا نہیں ہوئے تھے، تب تک مغرب اور یہاں سے کئی طرح مغرب زدہ اسکالرز سوال اٹھاتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید اتنی زیادہ امیجنری اور ایلیوژن ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں، وزنوں کو تولا جائے گا، وزن سامنے لائے جائیں گے، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. تم جو ہر ایک عمل، زبان سے جو تم ہر ایک بات کر رہے ہو نا، تو ہم اس کو لکھ رہے ہیں. بھئی زبان سے جو چیز نکل رہی ہے وہ تو اس کی تو کوئی باڈی نہیں ہے، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی فیل نہیں ہے، وہ ان سین چیز ہے، غیر مرئی چیز ہے. اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تھا. تو قرآن مجید نے اس کا کئی انداز میں پہلے ہی جواب دیا. ظاہر ہے جب بھاگیں گے، اپنی چیزوں سے بھاگیں گے تو ان سے تو متاثر ہوں گے نا، فطری بات ہے. جب انسان ریالٹی سے بھاگے گا تو ان کی مادہ پرستی سے تو متاثر ہوگا. ان کی سائنس کو اپنے لیے خدا سمجھے گا. سائنس کے برانچ آف نالج ہے، قرآن سننا اس سے کہیں آگے ہے. قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے سائنس سے اپنے لیے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی. سائنس کو ضرورت ہے قرآن سنت سے سرٹیفکیٹ لینے کی. تیری کیا چیز ٹھیک ہے کیا؟ ہر 50 سال 100 سال بعد اس کا سٹانس ہی چینج ہو جاتا ہے. بے وقوف کا معقل ہے وہ لوگ جو سائنس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو مذہب کا درجہ دیے ہو، مکمل اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ بھائی برانچ آف نالج ہے، تحقیق ہے، کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں بھی ٹھیک ہوتی، کبھی وہ اپنا سٹانس چینج نہیں کرتا. قرآن و سنت کا سٹانس تو چینج نہیں ہوتا نا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ایک اس کا جواب تو 19ویں صدی میں مل گیا، جس وقت ٹیلی فون ایجاد ہوا. کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک انسان جو یہاں سے بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ایون فار دا فیو میٹرز. شروع میں یہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک بحری بیڑے سے دوسرے بحری بیڑے کو سگنل دینے کے لیے. تو 100 میٹر 200 میٹر آواز جانا شروع ہوئی ایک آلے کے ذریعے سے کہ اس میں آواز کو کیچ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے پاور لگائی جاتی ہے، پھر اس کو ٹرانسمیٹر کے تھرو دوسری جگہ پہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو اس کو کھینچتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے. ایسے اس میں کلیئرٹی آنی شروع ہوئی، اس کا ڈسٹینس بڑھنا شروع ہوا. اور اب آپ دیکھیں
کتنی ترقی کر چکے ہیں. کہاں سے انسان بولتا ہے 5000 10,000 کلومیٹر مائلز اوے، صرف آواز نہیں شکل بھی چلی جاتی ود ان سیکنڈ. اور وہ چیزیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے وہ چیز دوسرے تک پہنچ رہی ہے. اب ان کی جوتی ان کے منہ پر پڑے. اور قرآن مجید کی سورہ قاف کی وہ آیت آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن مجید آج بھی اپنی جگہ پہ کہ تم سنگل ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو، ہمارے پاس اس کا ریکارڈ کیپر موجود ہے. ہم ریکارڈ رکھ سکتے، تم رکھ سکتے ہو اپنی تحقیق کے نتیجے میں. واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے پاس اس کائنات کی حقیقی روح ہے، اس کے پاس کیسے ریکارڈ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو تمہارے پڑھے لکھے لوگ یہ کہا کرتے تھے نا، کوئی فرشتوں کا وجود نہیں ہے، کرامن کاتبین، دس از جسٹ این ایلوژن ہے. یہ کندھے پر مکھی بیٹھی ہو تو اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے، کرامن کاتبین کا کیوں پتہ نہیں چلتا؟ نہیں ہے. یہ تمہارے درسگاہوں سے نکلے ہوئے لوگ یہ کہتے تھے. آج وہ ذرا یہ بتائیں کہ آواز کیوں 5000 کلومیٹر ٹریول کر رہی ہے؟ اس کا تو وجود نہیں ہے. آج تم نے یہ آلات کہاں سے بنا لیے؟ آج تم ہواؤں کا وزن کرتے ہو کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ ہوائیں ہیں. آج تم بارشوں کا وزن کرتے ہو کتنے ملی لیٹر ہے. آج ہر چیز کا پیمانہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے جب 1400 سال پہلے قرآن نازل کیا، کہا کہ اعمال کا وزن ہوگا، تم کیوں نہیں مانتے تھے کہ عمل تو بے وجود چیز ہے؟ جب تمہارے سامنے ہم نے یہ اصول رکھا تھا کہ عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا علم اگر انسان کو نہیں ہے تو کیا وہ اس سے انکار کر دے گا کہ اس کا وجود نہیں ہے؟ کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو نہیں دیکھا، تو کیا وہ اس کے وجود سے انکار کر دیں گے؟ آپ کہیں گے ارے میاں، عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا. ایک چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو تمہاری سائنس کا علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا. قرآن سنت تو ابدی علم ہے، حقیقی علم ہے، اصل علم نور ہے ہی یہی. تمہیں کیا پتا دیوار کے پرلی طرف کون ہے؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو. فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا. اس کو پتا ہے کہ آنے والی منازل کیا، اس کو پتا ہے کہ اگلا بندہ کیا نیت لے کے بیٹھا ہو. تمہیں شرمساری سے بچانے کے لیے مروت میں آ کے وہ تمہیں بتاتا نہیں ہے کہ تم یہ سوچ. تو یہ نور تو قرآن و سنت سے ملے گا. ہر چیز کی ایک باڈی موجود ہے، انہی کے سائنس نے ہی ان کو جواب دے دی. اور قرآن و سنت کا ٹیکسٹ تو بھرا ہوا ہے، بے شمار دلائل کے انبار ہیں اس کے اوپر کہ یہ سب چیزیں کہ جن کا وجود تمہیں اس وقت نظر نہیں آتا، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کا ایک وجود ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر جو نیک اعمال ہیں وہ خوبصورت بن کر کے آدمی کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے، جو برے اعمال ہیں وہ سانپ اور بچھو بن کر کے آئیں گے اس کے سامنے. صحیح احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ انسان کا جو خزانہ جس کے اوپر وہ سانپ بن کے بیٹھتا ہے، ضرورت کے مطابق نہ اپنے اوپر خرچ کرتے، نہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ مستحقین کے اوپر، مساکین یتامہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے. وہ آئے گا اور سانپ بن کر کے اس کے گلے میں پڑ جائے گا، پٹھے کی طرح اس کو کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں ہوں تیرا مال. تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ قبر کے اندر کوئی الماری نہیں ہوتی، کفن کا کوئی جیب نہیں ہوتی؟ تو ہر طرف سے ہڑپ کر رہا تھا، جائز نہ جائز، جہاں سے مرضی آ جائیں بس آتے رہے. روٹیاں تو نے 2-4 ہی کھانی تھی نا. خزانے کے اوپر تو بیٹھا رہا سانپ بن کے. حرام طریقے سے کماؤ گے تو حلال طریقے پہ خرچ کرنے کی بھی تو توفیق نہیں ملے گی.